بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و گر۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پنجاب صورتحال اس کی انتہائی تشویشناک ہے۔ سیلابی صورتحال کا سامنا ہے پنجاب بھر کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جس قدر خطرناک سیلاب درپیش ہے پورے پنجاب میں، شاید یہ 38 سالہ پرانی تاریخ دہرانے جا رہی ہے، اور یہ ہولناک سیلاب اور جس کی تباہ کاریاں ہیں، یہ 1988 کی تاریخ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے پورے پنجاب میں، کہاں کہاں زیادہ خطرہ ہے، بھارت نے کس طرح سے پاکستان پہ آبی جارحیت مسلط کر دی، اپنے دریاؤں کا پانی جو ہے اس نے کس طرح پاکستان کی جانب ان کا رخ موڑا۔ گجرات کی بات کریں تو گجرات میں کیا ہنگامی صورتحال درپیش رہی، کہاں کہاں شدید گجرات میں خطرہ اور کون سے علاقے کون سے دیہات زیر آب آئے۔ 3 معصوم بچوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں، یہ حادثہ کیسے ہوا، ٹرینیں جو لاہور اور راولپنڈی جانے والی ہیں وہ کیوں روک دی گئی ہیں لالہ موسیٰ گجرات میں۔ آئیے ناظرین، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھ کے دیتا ہوں۔ پچھلے چند ہفتے KPK پر یہ ساری صورتحال، شدید طوفانی بارشیں، ندی نالوں کی دریاؤں کی طغیانیاں اور پھر ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے KPK کے متعدد اضلاع میں شدید تباہی مچا دی۔ آنن فانن بستیاں زیر آب ہی نہیں آئیں، بلکہ ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ سینکڑوں افراد، 20 دیہات منظر عام سے ہٹ گئے۔ اب ناظرین، آج اس وقت پورا پنجاب جو ہے وہ زیر آب ہے، اور 8 اضلاع جو ہیں پنجاب کے، ان میں صورتحال انتہائی سنگین ہے، ہنگامی صورتحال لاحق ہے، اور پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے امدادی سرگرمیوں کے لیے ان تمام اضلاع میں، جہاں جہاں 3 دریا بپھرے ہیں، دریائے چناب ہے، راوی ہے اور ستلج۔ اور اس کی بڑی وجہ ایک تو طوفانی بارشیں ہیں مسلسل، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے جو دریا تھے ان کا پانی، ان کا رخ پاکستان کی جانب موڑ دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارت نے ہم پر آبی جارحیت مسلط کی ہے، پانی کو اس نے بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کیا۔ دوسری جانب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اس نے انسانی ہمدردی کے ناطے پاکستان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر اپنے سفارت خانے کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ بھارت اپنے دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پاکستان کی جانب چھوڑنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہاں بھی ہنگامی صورتحال۔ اب یہاں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت کے کسی ڈیم کا جو اس کا متاثر ہونا ہے سیلاب سے اور بارش سے، اور اس کے گیٹ جو ہیں وہ ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 3 دریا راوی، ستلج اور چناب ان میں شدید طغیانی ہے۔ اب ناظرین، بات کریں گجرات کی۔ گجرات جو کہ دریائے چناب کے کنارے واقع ہے، اور یہاں سے نزدیک ترین ہیڈ مورالا ہے، ہیڈ ہانکی ہے اور ہیڈ قادر آباد ہے، 3 اطراف میں۔ یہاں بھی رات سے الرٹ موصول ہونا شروع ہوئے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں اعلان کروا دیے گئے، وہ تمام دیہات جو کہ دریائے چناب کے کنارے واقع ہیں، وہاں کے مکینوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایات جاری کی گئی کہ آپ اپنے مویشیوں کو، اپنی املاک کو اور خود کو، اپنے آپ کو یہاں سے فوری طور پر بچائیں اور یہاں سے فوری طور پر نکلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، گجرات میں جو ایمرجنسی ریلیف سروس دینے والا ادارہ ہے ریسکیو 1122، اس نے بروقت اور مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے ہیڈ مورالا اور شہباز پور برج اور دیگر جتنے بھی اطراف ہیں جو کہ متاثرہ تھے براہ راست،
اس سیلابی صورتحال سے، وہاں وہ لوگ جو پھنس گئے تھے ہنگامی طور پر، ان کو بر وقت ریسکیو کی ٹیموں نے ریسکیو کر لیا، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ اب ناظرین، کچھ سوشل میڈیا پیجز پر کچھ صحافیوں کی جانب سے مقامی افراد کا ایک شکوہ گلہ بھی سامنے آیا گجرات کے حوالے سے، کہ شہباز پور جو پل ہے اس کے ساتھ جو بند ہے اس میں کوئی شگاف پڑ گیا، اور اس سے 6 دیہات بتایا گیا کہ شدید متاثر ہوئے، ان میں پانی داخل ہو گیا۔ اور آگے ایک افسوسناک واقعہ جلال پور جٹا سے رپورٹ کیا گیا، جہاں 3 معصوم بچے تیز پانی کی نظر ہو گئے۔ ایک کو تو بچا لیا گیا، لیکن 2 معصوم پھول جو تھے وہ نہ بچائے جا سکے۔ اب اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی مقامی لوگوں نے، صحافیوں نے ضلعی انتظامیہ کو دی ہے کہ یہ ان کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم کو جو ہی اطلاع ملی اس افسوسناک واقعے کی، ان کا جو رسپانس ٹائم تھا وہ 3 منٹ تھا۔ 3 منٹ میں ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی تھیں متاثرہ جگہ پر، لیکن تاخیر ہو گئی تھی اطلاع دینے میں، اور چونکہ جو پانی تھا وہ اس قدر اس کا بہاؤ تیز تھا کہ 2 بچوں کو بچایا نہ جا سکا، وہ جان بر نہ ہو پائے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ گجرات میں پیش آیا۔ اب ناظرین، ٹرینوں کی بات کریں تو چونکہ بہت زیادہ پانی جو ہے ریل کی پٹڑی پر، وہ بھی متعدد مقامات پر اطلاعات تھیں، اور اس لیے جو تیز گام ہے اس کے روکے جانے کی اطلاع ملی کہ جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح سیالکوٹ نارووال جانے والی ٹرینیں، ان کو بھی معطل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ کی بات کریں تو وہ تو نارووال، سیالکوٹ پورا ضلع ڈوبا ہوا ہے، بستیاں، دیہاتی علاقے، شہری علاقے۔ اور اسی طرح سے کرتارپور، جو کہ سکھوں کی ایک بڑی مقدس ان کی مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کا وہ جنم استھان ہے، وہ بھی مکمل طور پر آج دیکھا گیا کہ وہ اس قدر پانی وہاں پہ کہ وہ زیر آب ہے۔ ضلع گجرات میں متعدد مقامات سے جس طرح کی خبریں آئیں، تحصیل کھاریاں کی بات کریں تو یہاں چونکہ بھمبر نالہ گزرتا ہے، دریا تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن بھمبر نالے نے خوب طغیانی مچائی ہے، اور بھمبر نالے کے جو کنارے پر آباد ہیں، گلیانہ کے نزدیک، کوٹلہ اور گلیانہ کے بیچ جو بھمبر نالہ گزرتا ہے وہاں سے، اس میں دیہات جو بالکل برلب نالہ واقع ہیں، جس میں گجر کوٹلہ ہے، دادو برسالہ ہے، کتب گولڑا ہے، یہ دیہات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ککرالی کا ذکر آتا ہے اس میں کہ پانی جو ہے بھمبر نالے کا، بھنڈر نالے کا، اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور وہ بالکل سیدھا آ کے بستیوں میں گھس گیا۔ اس سے شدید نقصان پہنچا ہے لوگوں کے گھروں کو، املاک کو، اور سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے لوگوں کی قیمتی زرخیز وہ نالہ برد ہو گئی، اور مکین دیکھا گیا آج سارا دن وہ وویلا کرتے رہے، اور گجر کوٹلہ اور کتب گولڑا، ساتھ ہی ساتھ دادو برسالہ، ان کے مکینوں نے دہائی دی کہ ہماری مدد کو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب شاید اگر آئے تو وہ چکر لگا کے چلے گئے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پتہ نہیں کتنے ایکڑ اراضی، ہمارے قبرستانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، ہم اپنے عزیزوں کی جو قبریں ہیں ان میں شگاف پڑ گئے پانی سے، اور وہ ہڈیاں جو ہے ہم جمع کرتے رہ گئے۔ تو ان لوگوں کی بھی یہی دہائی ہے کہ ہماری مدد کو کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں پہنچا، ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم سے بن پڑا، ہم درختوں کی شاخیں رکھ کر اور اپنی مدد آپ کے تحت کرینے منگوا کر کوشش کرتے رہے کہ پانی کا رخ تبدیل ہو سکے۔ تو میں یہاں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے ڈپٹی کمشنر گجرات ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کوشش کریں پہلی فرصت میں، چونکہ آپ ہنگامی صورتحال جو تھی سیلاب کی دریائے چناب کے ساتھ، ہیڈ مرالا، ہیڈ ہانکی اور ہیڈ قادرآباد، تو وہاں آپ کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ لامحالہ بہت کڑی تھیں، اور قابل ستائش کردار اس زمن میں آپ کا یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کو ہم نے دیکھا مسلسل فیلڈ میں، اور بالکل فرنٹ پہ آپ لیڈ کرتی دکھائی دی اس سارے آپریشن کو۔ آپ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ بھی تھیں، اور کمشنر گجرانوالہ ڈویژن بھی آپ کے ساتھ ہمہ وقت فیلڈ میں مصروف رہے۔ آپ نے تمام تر جو کاروائیاں تھیں ریسکیو اور ریلیف کی، ان کو اپنی نگرانی میں آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو میں ان دیہات کی آواز بنتے ہوئے، تحصیل کھاریاں ویسے بھی ہمیشہ اس کو یہ شکایت رہی ہے کہ اس کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تمام تر انتظامیہ ہوں یا سیاستدان ہوں، صاحبان اقتدار ہوں،
ان کی نوازشات تحصیل گجرات تک ہی مرکوز رہتی ہیں. تحصیل کھاریاں جو ہے وہ ہمیشہ ہی نظر انداز کی گئی. تو آپ کوشش کریں آج یا کل میں فرصت پاتے ہی آپ تحصیل کھاریاں کا دورہ کریں اور ککرالی، دادو برسالہ، کتب گولڑا اور خاص طور پر گجر کوٹلہ، یہ جتنے دیہات شدید متاثر ہوئے ہیں حالیہ سیلابی صورتحال سے بھنڈر اور بھمبر نالے میں، آپ ان دیہات کا دورہ کریں. نقصانات کا آپ تخمینہ لگانے کو کہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، اور پھر اپنی سفارشات جو ہیں وہ فی الفور آپ حکومت پنجاب کو بھجوائیں تاکہ ان دیہات کی اس تکلیف کا ازالہ ہو سکے. ہر برس برسات کے موسم میں جو نالا ہے بپھرتا ہے تو ان کی نہ جانے کتنے ایکڑ اراضی کو وہ نگل جاتا ہے. اور اب تو بستیاں جو ہیں وہ شدید خطرے میں ہیں، اور یہاں حکومت کا جو سرکاری اسکول ہے بچیوں کا وہ بھی مکمل طور پر اس کی عمارت جو ہے وہ اس پانی کے باعث تباہ ہو چکی ہے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال بتا دوں کہ الحمدللہ گجرات میں اس وقت کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے سر دست. جو خطرہ تھا شدید وہ اب اس کی صورتحال فی الحال ابھی تک ٹل چکی ہے. اس وقت بات کروں میں ہیڈ مرالہ کی تو وہاں اگرچہ اونچے درجے کا سیلاب ہے لیکن خطرے کا کوئی امکان فی الحال نہیں ہے. اسی طرح بات کریں قادرآباد کی تو وہاں بھی صورتحال اگرچہ سیلابی ہے، اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن وہ جس طرح دن کو قیاس کیا جا رہا تھا نقصان کا، اور اسی طرح ہانکی میں بھی ابھی اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن فی الحال صورتحال جو ہے وہ قابو میں ہے. اور بھمبر نالہ جو ہے اس میں بھی سیلابی صورتحال اونچے درجے کی ہے. خدا کرے ناظرین کہ پاکستان کی جتنی بستیاں ہیں، تمام صوبے اور ہماری تمام بستیاں، اضلاع جو ہیں، تحصیلیں ہمارے شہر، ہمارے دیہات جو دریاؤں کے کنارے واقع ہیں، جو نالوں کے کنارے واقع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. کیونکہ آج رات کو خطرہ ہے راوی اور شادرہ کے مقام پر کسی بڑے ریلے کا، اور اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پنجاب کا جو دریاؤں کا پانی ہے اس نے اب رخ کرنا ہے سندھ کا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ